یوم مئی ہمارے سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا دن ہے وہ کام پر ہیں، اور جن لوگوں کو کام پر ویسے ہونا چاہیے وہ چھٹی پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے مات کھا گیا مزدور۔ اچھا، آج جن کو چھٹی ہونی تھی وہ آج بھی کام کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور جنہوں کی چھٹی ہوتی ہے سارا سال وہ آج بھی چھٹی پر ہیں۔ ایک تو سر یہ ہے کہ ایک ڈیفینیشن مزدور کی یہ تقریباً پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ مزدور صرف وہ ہے جو بیلچہ اٹھا کے یا وہ گینتی اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، یا راج مستری کے ساتھ وہ مزدوری بالٹیاں اٹھا رہا ہے، وہ مزدور ہے۔ بات یہ نہیں ہے، مزدور کی بہت ساری قسمیں، ہر شخص جو کسی نہ کسی آجر یا اس کے پاس کام کر رہا ہے تو وہ ورکر ہے، اور ورکر کلاس فیکٹریوں میں بھی کام کر رہی ہے، دفتروں میں کام کر رہی ہے، بینکوں میں کام کر رہی ہے، پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہی ہے، ہر جگہ پہ، اڈوں پہ، ٹرانسپورٹ میں، صحت میں، ایجوکیشن میں، ہر سیکٹر میں کہیں نہ کہیں آپ کو مزدور کسی نہ کسی شکل میں، کہیں وہ مالی ہے، کہیں وہ گارڈ ہے، کہیں وہ چوکیدار ہے، کہیں وہ بچے لا رہا ہے، کہیں چھوڑنے جا رہا ہے، کہیں ڈرائیور ہے، تو وہ سارے لوگ وہ جو ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے پاس ایک معاملہ ہے، یہ جو ہم نے 1 مئی کو 1886 کی آپ نے بات کی ہے، تو وہاں ایک جو احتجاج کی بنیادی وجہ وہ تھی کہ بھائی ہم صبح دوپہر شام کوئی ٹائم ہمارا مقرر نہیں ہے، ہم کام لگے ہوئے ہیں، کم از کم کوئی ٹائم فریم دیے جائے کہ ہم نے کتنا کام کرنا ہے، کتنی ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو وہ ایک بات طے ہوئی کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ مزدور کام کرے گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ابھی بھی ہمارے، میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں 12 گھنٹے کی وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بیگار لی جاتی ہے، اور مزدوری جو ہے وہ وہی قسم کی ہے۔ اچھا، سیمینار بھی ہوتے ہیں، ریلیاں بھی آج ہوں گی، ٹھیک ہے، آج ہم نے تقریبات بھی ہوں گی، ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس سے آگے معاملہ جاتا کوئی نہیں ہے۔ مزدور کے حالات، اچھا ہر بجٹ میں ایک ہم اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم نے مزدور کی مزدوری یہ کر دی ہے۔ اچھا، وہ مطلب پہلے وہ 15,000 17,000 20,000 25,000، اب 32,000 آ گئی، 32,500 ہو گئی۔ میں کہتا ہوں ابھی آپ اٹھ کے اسٹوڈیو سے نکلیں اور ہم چلے جاتے ہیں کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، کسی ہم بڑی شاپ پہ چلے جائیں، مال میں چلے جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، کسی اسکول کے مالی سے پوچھ لیں، کسی پرائیویٹ اسکول والے ٹیچر سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو 32,000 روپے سیلری مل رہی ہے؟ کوئی نہیں مل رہی۔ 15,000 10,000 12,000 20,000 سے کم جو ہے وہ معاملات ہیں سر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹس ہماری ہیں بھائی صرف اعلان تک محدود نہ رہیں، خدا را آپ جب، یا تو پھر وہ ہے کہ آپ چونکہ سارے سرمایہ دار ہیں، آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی جو غریب آدمی ہے وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے اس دور میں۔ چلیں 32,000 بھی اگر آپ دے دیں نا سر، تو پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کچھ معقول رقم ہے، اس کا کچھ نہ کچھ نظام چل سکتا ہے۔ آپ جس کے 2 3 4 بچے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یوٹیلیٹیز ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، لینے جانا ہے، ایون وہ بائک پہ بھی جا رہا ہے تو سر حالات دیکھیں، اگر اس کو 20,000 25,000 یا 30,000 مل رہے ہیں تو وہ اس کا حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ بھائی یہ سروائیول بہت مشکل ہے۔ ایک تو اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے، چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہے، اب خدا را بس کر دیں۔ اب دنیا جو ہے وہ چاند سے مریخ پہ پہنچ گئی ہے۔ اگر ابھی آپ خالی کھولی وہ بیانات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے، ہم ہو جائے گا، ہم دیکھ لیں گے اس مزدور کو۔ اچھا، سوشل سیکورٹی کے معاملات ہیں، تو وہ جس ہوٹل پہ بندے رکھے ہوئے ہیں 7 8، وہ کہتا ہے بھائی میں روز ان کو پیسے دیتا ہوں، مجھے نہیں پتہ سوشل سیکورٹی کیا ہوتی ہے، اولڈ ایج بینیفٹ کیا ہوتا ہے کسی کو، مطلب اچھا ادارے جو ہیں یہ سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ، ان کو بھی ذرا کخ پرواہ نہیں ہے۔ وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنے، اچھا لیبر ہے جی ہمارے پاس 8 بندے روزانہ آتے ہیں، اچھا جو 4 چھوڑ گئے ہیں آ گئے ہیں، کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس، کوئی ان کا ریکارڈ، کوئی ان کے مینٹین کرنا۔ اچھا لیبر ڈپارٹمنٹ ساتھ موجود ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے دفتر میں، حاضری کتنے بجے آتی ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے خواتین ہیں، کوٹا سسٹم کیا ہے، معذوروں کی کوئی جگہ ہے نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر اس معاشرے کا کوئی شخص معذور ہے تو اس کو تو کوئی بدل رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم نے معذور کو کیا کرنا ہے، ہمارے یہ کس کام کا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ رکھتے کہ آپ پاس 30 لوگ ہیں تو آپ نے 1 خاتون یا 2 خواتین اور 1 معذور، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ترتیب، یا ایک کوئی ان پڑھ۔ اب ایک بندہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو آپ چلے مالی کا تو وہ کام کر سکتا ہے، چوکیداری تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ ہم اس سے FA BA میٹرک جو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اس سے کم تو ہمیں مالی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم وہ ڈرائیور بھی نہیں رکھیں گے، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو برائے مہربانی کوئی ایسی پالیسی ہو۔ اچھا، جو ورکنگ خواتین ہیں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں اداروں میں، بہت ساری ہر جگہ پہ، آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ خاتون ہیں وہ برابر ہیں، مرد اور دونوں برابر ہیں، کوئی ہم ڈیوائن نہیں رکھیں گے، کوئی تفریق نہیں رکھیں گے، لیکن آپ نے کسی آفس میں جا کے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا جابز کتنی ہیں، اچھا کتنی آپ کی خواتین کا کوئی کوٹا رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے معذوروں کا رکھا ہوا ہے، کوئی ان پڑھوں کا، ناخواندہ لوگوں کا، کوئی مزدور کو تو پھر وہ پوری آپ اس مزدور کی کیٹیگری میں لائیں، صرف جو بیلچہ یا گینتی اٹھا کھڑا ہوا ہے اس کو مزدور سمجھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے درجے کی وہ ناانصافی ہے۔